بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ مقدماتی دورہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے خطابت کا معنی اور خطابت کی تعریف اور خطابت کی اقسام۔ سب سے پہلے خطابت کا معنی، یا یہ کہہ لیجئے کہ خطابت کے ہم معنی الفاظ کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کو مختلف الفاظ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم معنی الفاظ میں خطابت، تقریر، گفتگو کرنا، بیان، تذکیر، خطبہ، سخنرانی، موعظہ، نطق اور وعظ، یہ خطابت کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ باقی رہی بات کہ یہ میں ورق اس وجہ سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، ورنہ خطابت کا اصول یہ ہے کہ بغیر دیکھے ہی بیان کیا جائے گا، اور کیونکہ یہ درس خطابت ہے اس وجہ سے اتنا جواز ہم رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خطابت کا تعلق علم منطق کے ساتھ ہے اور علم لسانیات کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ علماء عزیزان جانتے ہیں کہ منطق کے اندر ہم نے صنعات خمس پڑھی تھیں کہ جس کا عنوان یہ تھا برہان، خطابت، جدل، مغالطہ اور شعر۔ اور خطابت کا جو مواد ہے ہر ایک کا مواد الگ الگ تھا۔ ابھی کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو خطابت ہے تو اس کا مواد یعنی اس کے اندر جو میٹر پڑھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مقبولیات اور مظنونات۔ مقبولیات جس کو لوگ قبول کرتے ہیں، عام طور پر بات مشہور بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور یہاں پہ مظنونات سے مراد ظن لغوی نہیں ہے بلکہ وہی ظن اصطلاحی منطقی ہے۔ اب اس کے بعد آپ عزیزان توجہ فرمائیں گے کہ علم منطق میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے یعنی تعریف خطابت، وہ یہ ہے کہ اقناع المخاطب، یعنی یہ ہے کہ قانع کر دینا اپنے مخاطب کو، یہ خطابت کہلاتا ہے۔ کسی شے کے اوپر قائل کر لینا یہ خطابت کہلاتا ہے۔ یا اگر سادہ الفاظ میں اس چیز کو بیان کیا جائے، آگے چل کر بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن ابھی یہ ہے اپنی بات کو سمجھا لینے کا نام خطابت ہے۔ یہ اگر چاہیں تو اس کی دوسرے نمبر پر تعریف آ جائے گی۔ یہ علم منطق سے ہٹ کر ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تیسری تعریف اور اس کی دو شرائط ہیں کہ جس کو عوام سمجھے، نمبر ایک، نمبر دو جس پر خواص اعتراض نہ کریں، یہ ہے حقیقت خطابت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض خطیب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بات کو اچھی طریقے سے سمجھا بھی لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان کا میٹر ایسا ہوتا ہے کہ خواص لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب یہ تو ایسے ہی باتیں کر دی، یہ تو ہوا کی بات ہے، کوئی اس کا حوالہ نہیں ہے، کوئی بات مضبوط ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اغیون بہت سارے علمی لوگ ہیں، خواص تو سمجھ لیتے ہیں بات، اعتراض بھی نہیں کرتے، لیکن عوام کو سمجھا نہیں پاتے۔ تو یہ دو خصوصیات اغیون خطابت میں ملیں گی تو خطابت کہلائے گی، ورنہ خطابت نہیں ہے۔ اب اس کے اصطلاحات کے حوالے سے بہت مفصل گفتگو کی گئی ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ خطیب اپنا مقصد اور ہدف، جو اصطلاحی معنی میں خطیب اپنا مقصد اور ہدف پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ پہنچا سکے، یہ اس کے اجمالی طور پر اصطلاحی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ باقی اس کی بہت ساری تعریفیں ہوئی ہیں۔
لیکن ایک جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، اگر یوں توجہ کریں گے اس حوالے سے کہ اپنی بات کو سمجھا لینے کا نام ہے۔ آئیے چلتے ہیں صاحب منبر سلونی سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ خطابت کی تعریف کیا ہے۔ تو مولا متقیان فرماتے ہیں بہترین، آپ پہلے کلام سنیے گا مولا کا، فرماتے ہیں احسن الکلام ما زانہ الحسن النظام و فاہمہ الخاص والعام۔ بہترین بیان، خطابت، تقریر، درس، جو بھی آپ اس کا نام دیں، جتنے بھی نام دیں، بہترین یہ ہے کہ احسن الکلام وہ ہے کہ جس کے اندر بہترین خوبصورت نظامت ہو، نظم ہو، الفاظ کے اندر ایک رابطہ برقرار ہو اور وہ خوبصورت ہو، اور یہ تو ہے ہی ہے، پھر اس کے ساتھ جس کو خاص اور عام سب سمجھیں۔ ٹھیک ہے، مولا کا جو فرمان ہے، واقعاً مولا کا فرمان ایسا ہے، فاہمہ الخاص والعام، خاص بھی سمجھیں، عوام بھی سمجھیں۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیے، آپ جب بھی کوئی علم پڑھتے ہیں تو اس کا موضوع بھی ہوتا ہے، تو اس کا موضوع وہ ہے کہ جو خطیب اپنا ما فی الضمیر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کا موضوع یہ ہے۔ یہ مختلف مقامات پر آپ کا موضوع چینج ہوتا رہے گا، کبھی مثلا آپ کا ما فی الضمیر مودت اہل بیت ہے، کبھی آیت تطہیر ہے، کبھی آپ اس کے علاوہ کوئی اور موضوع رکھتے ہیں، تو یہ جو آپ کا ما فی الضمیر ہے یہی آپ کا موضوع ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ رضائے پروردگار اور خوشنودی محمد وآل محمد ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، حقیقی ہے۔ باقی کسی کا اگر کوئی مالی فائدہ ہے تو وہ ضمنی ہے۔ خطابت کی اقسام کیا ہیں؟ تو خطابت کی اقسام الا ماشاءاللہ بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند جو اہم اور مشہور ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خطابت، نمبر 1، خطابت سیاسی۔ جیسے سیاستدان تقریر کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، کیا کہ ہم یہ کام کر دیں گے، وہ کام کر دیں گے، جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے سیاست تاسیس سے ہے اور ایک مقدس لفظ ہے، اور السیاست و عبادت روایت کے اندر موجود ہے، لیکن ہم معروف اور مشہور جو ہے اس وقت خطابت سیاسی اس پر بات کر رہے ہیں کہ وہاں جھوٹے چھوٹے جو دعوے کیے جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، وہی جی عام سیاسی۔ نمبر 2، خطابت قضائی۔ قضائی جیسا کہ آپ عدالتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان جب ایک پورا فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ فیصلہ سناتے ہیں، تو باقاعدہ اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ اب فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس میں جج صاحبان کا لہجہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، مثلا مجرم کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، تو ان کا یہ ایک لہجہ خاص ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، خطابت علمی، یہ اب آپ لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ خطابت علمی کون سی ہے؟ یہ خطابت مخصوص ہے علماء اور محققین کے لیے، ٹھیک ہے۔ خطابت علمی علماء اور محققین کے لیے، جیسا کہ سیمینار وغیرہ، جب کوئی سیمینار ہوتا ہے تو وہاں پر جو آپ کو خطاب کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا علمی اور تحقیقاتی ہونا چاہیے، اس کا میٹر کوشش کریں کہ وہی برہانی ہو۔ اور کانفرنس وغیرہ اسی طرح سے جو خطاب ہوتے ہیں یہ ہے علمی خطابت۔ اس کے بعد اگر نمبر 4، خطابت مذہبی، جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، جو اس وقت ہم جس کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے خطابت مذہبی۔ جیسے علماء، خطباء، ذاکرین ممبر پر بیٹھ کر یا اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے خطابت مذہبی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری مذہبی گفتگو ہوتی ہے، اسلامی گفتگو ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے یہ گفتگو کو پہنچایا جاتا ہے اور خطاب کیا جاتا ہے، اور یہی ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں۔ نمبر 5،
خطابت حماسی، اس کے مختلف لہجے بھی آئے ہیں، حماسی بھی ہے، حماسی بھی ہے، خماسی بھی کہا جاتا ہے، تو عام طور پر رائج جو تلفظ ہے وہ شاید حماسی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ شوق جہاد رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے شوق شہادت ان کے دلوں میں ابھارنے کے لیے، آپ بڑے بڑے لیڈران کو جانتے ہیں کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں، خصوصاً حضرت شہید آغا نصر اللہ جب خطاب کرتے تھے تو ان کی خطابت میں یہ چیز واضح اور روشن ہوتی تھی کہ ان کی خطابت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ان کو سن کر لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی جہاد کے لیے جائیں۔ تو یہ ایک خطابت الگ ہے، اس کا میٹر بھی الگ ہے، اس کا انداز بھی الگ ہے، لہذا یہ بھی ایک خطابت کی قسم ہے۔ خطابت ایک ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے سے قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔